السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیت 103 سے تفسیر۔ ثم بعثنا، پھر بھیجا ہم نے، مبعوث کیا ہم نے، اٹھایا ہم نے، من بعدہم، ان کے بعد، یعنی گزشتہ جن پیغمبروں کے واقعات بیان ہوئے ہیں ان پیغمبروں کے بعد، یعنی نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام کے بعد کس کو بھیجا؟ موسیٰ علیہ السلام کو، موسیٰ بن عمران، بنی اسرائیل کے سب سے بڑے پیغمبر۔ تو ہم نے بھیجا ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو بآیاتنا، اپنی آیات کے ساتھ، معجزات کے ساتھ، اور ان میں سے اہم ترین معجزے کیا تھے؟ عصا اور ید بیضا۔ الی فرعون، طرف فرعون کے، وملئہ، اور اس کے سرداروں کے، اس کی قوم کے اشراف کے۔ اور فرعون مصر کے تمام بادشاہوں کا لقب ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اس کا نام منفتح بن رامسیس تھا، اور یہ 1225 سال قبل مسیح ان کی 19ویں ڈائنسٹی سے تھا۔ وملئہ، فرعون کے علاوہ فرعون کے ساتھ اور جو کام کر رہے تھے اشرافیہ، ان سب کی طرف بھی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغام دے کر بھیجا گیا۔ فظلموا بہا، پس انہوں نے ظلم کیا اس کے ساتھ۔ ظلم کا لفظی معنی ہوتا ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کا اصل جگہ سے ہٹا کر کسی اور جگہ رکھ دینا۔ آیات اور معجزات کا اصل مقام کیا تھا؟ کہ ان کو مانا جائے، ان پر ایمان لایا جائے۔ تو ظلموا کا پھر معنی کیا ہوا؟ کہ انہوں نے مان کر نہ دیا، انکار کیا۔ بہا، ان کا، یعنی ان معجزات کا اور ان آیات کا۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آیات کا لفظ جو ہے وہ دونوں طرح سے، یعنی آیات الہی اور معجزات بھی۔ تو انہوں نے ان آیات کا انکار کیا، ظلم کیا یعنی انکار کر دیا، ماننے کی بجائے نہ مانا، جیسا کہ سورۃ النمل میں بھی آتا ہے، آیت 13 اور 14 میں، فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، کہ جب ان کے پاس ہماری روشن نشانیاں آ گئیں تو انہوں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے، اور انہوں نے ان کا انکار کیا، حالانکہ ان کے دل یقین کر چکے تھے، اندر سے مان رہے تھے لیکن ضد میں آ کے نہ مانے۔ ظلمًا وعلوا، ظلم کے ساتھ اور سرکشی کے ساتھ۔ فانظر، پھر دیکھو، کیف کان، کس طرح ہوا، عاقبت، انجام، المفسدین، فساد کرنے والوں کا، کیونکہ ان کی قوم میں سے کوئی بھی ایمان نہ لایا، اور اس کی وجہ کیا تھی؟ فرعون کا ڈر۔ فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ علی خوف من فرعون وملئہم ان یفتنہم، لوگ فرعون اور اس کے کارندوں سے ڈرتے تھے کہ وہ ہم پہ ظلم کریں گے، اس لیے موسیٰ علیہ السلام کی باتیں سن کر، جان کر، پہچان کر بھی لوگ نہ مانے۔ لہذا جو انجام فرعون کا ہوا وہی اس کے سب پیروکاروں کا ہوا، یا اس کے اثر میں جتنے لوگ تھے وہ سب بھی اس کے ساتھ ڈوبے۔ تو یہاں ان سب کو مفسد کہا جا رہا ہے۔ آیات کے انکار کو فساد سے کیوں تشبیہ دی گئی؟ فساد اس کو کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ یہ زمین اللہ نے بنائی ہے، اس پر انسان کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، اور انسان کی ہدایت کے لیے کتاب بھی اسی نے بھیجی ہے۔ تو جب کوئی شخص اللہ کی بات نہیں مانتا تو وہ دراصل اللہ تعالی کے طریقے کے خلاف چلتا ہے، اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف چلنا محال ہے، الا یہ کہ زمین پر فساد ہو۔ اگر وہ چلے گا یا اسے چلایا جائے گا یعنی اس طریقے کو کہ جو اللہ کے طریقے کے خلاف ہے، تو لا محالہ فساد ہوگا، بگاڑ ہوگا، کوئی بھی چیز صحیح طور پر کام نہ کر سکے گی۔ اس کو آپ ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ مثلاً سورج اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں
مخصوص راستوں پہ مخصوص رفتار کے ساتھ چلتا ہے۔ اب اگر وہ اپنی مرضی کرنے لگے اور وہ راستہ چھوڑ کر جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کیا ہے اپنی مرضی کا راستہ اختیار کر لے تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ ہر چیز کولیپس ہو جائے گی، ہر چیز کے اندر بگاڑ آ جائے گا۔ تو اسی طرح اس زمین پر جب انسان اللہ کی مرضی چھوڑ کر شیطان کی مرضی اپنی منمانی کرتے ہیں تو اس سے زمین میں فساد ہی فساد ہوتا ہے، بگاڑ ہی بگاڑ ہوتا ہے، اور یہ بگاڑ پھر زیادہ عرصہ قائم نہیں رہتا، اللہ تعالیٰ اس سب کو ختم کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اور یہی مسلسل سبق ہمیں پچھلی چند آیات سے مل رہا ہے کہ جو بھی قوم آئی اس کے پاس اللہ کے پیغمبر آئے، انہوں نے اللہ کی آیات پہنچائیں، لوگوں نے ان آیات پہ ظلم کیا، نہ مانا، نتیجتاً فساد ہوا، فساد زیادہ دن چل نہ سکا، بالآخر سب فسادی اور مفسد ختم ہو کے رہ گئے۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، تو دیکھو کیسے ہوا انجام مفسدوں کا۔ اور اس میں عبرت ہے سب مفسدوں کے لیے کہ وہ آئندہ بھی دنیا میں اللہ کی مرضی کے خلاف چلنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ اللہ کی نافرمانی کے ساتھ سروائیول ممکن نہیں۔ وقال موسیٰ، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے، یا فرعون، اے فرعون، انی بے شک میں، رسول ایک رسول ہوں، پیغام لانے والا ہوں، من رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے۔ اے فرعون، میں کائنات کے رب کی طرف سے تمہارے لیے پیغام لے کر آیا ہوں۔ حقیقن، حقیقن کا لفظ حق سے ہے، ہے قاف قاف، اور حقیق کا معنی کیا ہے؟ حق یہی ہے، حقیقت یہی ہے۔ الا، اوپر اس کے، یعنی اوپر، حقیقن الا ایک ہی لفظ ہے ایک طرح سے۔ حق یہ ہے، اللہ اقول، کہ نہ میں کہوں، اللہ اللہ کے بارے میں، الا الحق، مگر سچ۔ اور حق کیا ہوتا ہے؟ جو حقیقت سے مطابق چیز ہو، موافق چیز ہو۔ باطل کیا ہے؟ حقیقت کے خلاف، یعنی فساد جو پیدا کرتا ہے۔ اور حق جو حقیقت کے مطابق ہو، اللہ کے کریشن پلان سے موافقت رکھتا ہو۔ تو چونکہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اس لیے مجھ پر لازم ہے، مجھ پر واجب ہے، مجھ پر حق ہے کہ میں اللہ کے بارے میں بالکل سچی بات کہوں، کیونکہ میں اس کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں۔ قد جئتکم ببینۃ من ربکم، تحقیق میں لایا ہوں تمہارے پاس ایک معجزہ، بینہ یہاں نشانی یعنی معجزہ، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے۔ یعنی قرآن پاک کی دیگر آیات کے مطالعے سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں جا کر پیغام دیا تھا اور ساتھ معجزہ بھی لے کر گئے تھے۔ تو انہوں نے مطالبہ کیا، فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي اسرائیل، تو بھیج دو میرے ساتھ بنی اسرائیل کو۔ یعنی نمبر ایک تو یہ کہ تم اللہ کی بات مان لو، نمبر دو یہ کہ جس قوم پر تم ظلم کر رہے ہو اس کو چھوڑ دو، اس کو غلامی سے آزاد کر دو۔ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي اسرائیل، قال، کہا، کس نے؟ فرعون نے۔ ان کنت جئت بآیۃ، اگر ہے تو لایا کوئی نشانی، کوئی معجزہ، فأت بہا، تو لے آ اس کو۔ اگر تمہارے پاس کوئی معجزہ ہے تو معجزہ دکھاؤ، لے آؤ۔ ان کنت من الصادقین، اگر تو سچوں میں سے ہے۔ فألقى، تو اس نے ڈالا، کس نے؟ موسیٰ علیہ السلام نے، عصاہ، اپنا عصا، لاٹھی۔ فإذا ہی، تو جب وہ، تو یکا یک وہ، ثعبان، بہت بڑا سانپ بن گئی، اژدہا بن گئی۔ ثعبان کا لفظ جو ہے مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مبین، کھلا کھلا، سچ مچ۔ تو جب انہوں نے اپنا عصا پھینکا تو وہ یکا یک واضح سانپ میں، حقیقی سانپ میں تبدیل ہو گیا۔ وَنَزَعَ يَدَهُ، اور اس نے نکالا اپنا ہاتھ، یعنی اپنی جیب سے یا اپنے گریبان سے۔ فَإِذَا هِيَ، تو جب وہ، بَيْضَاءُ، روشن تھا، چمک رہا تھا، لِلنَّاظِرِينَ، دیکھنے والوں کے لیے۔ جیسے سورۃ النمل میں آتا ہے آیت 12 میں، تخرج بیضاء من غیر سوء، کہ وہ چمک بھی رہا تھا اور ہاتھ کو کوئی تکلیف بھی نہ ہوئی۔ عام طور پر تو آپ دیکھیں کہ اگر ہمارے جسم کا کوئی حصہ اپنی
ماہیت یا اپنی شکل یا رنگت بدلتا ہے تو اس میں پھر انسان کو تکلیف بھی ہوتی ہے. مثلا اگر آپ کی سکن ریڈ ہونے لگے یا اکھڑنے لگے یا اس کا کلر چینج ہونے لگے تو تکلیف کی کیفیت بھی آپ محسوس کریں گے. مطلب یہ تھا کہ جسمانی طور پر انہیں اس روشنی سے، کیونکہ وہ ہاتھ صرف سفید نہیں ہوا تھا بلکہ روشن ہو گیا تھا، جیسے ایک بلب ہوتا ہے یا کوئی بھی لائٹ ہوتی، تو اس سے لائٹ نکلنے لگی. تو جب وہ لائٹ نکلنے لگی تو اس سے ان کے ہاتھ کو کوئی تکلیف نہ تھی، یعنی وہ خود بالکل نارمل تھے. لیکن پورے دربار والوں کے سامنے انہوں نے ایک عالی شان معجزہ پیش کیا اور سب دیکھنے والے دیکھ رہے تھے. اور ہاتھ کے چمکنے میں ایک بات یہ بھی تھی کہ کسی کو کوئی شبہ نہ رہے، کیونکہ چمکتی چیز ہر ایک کو نظر آ جاتی ہے. لیکن اتنی روشن نشانی دیکھنے کے بعد بھی ان کا ری ایکشن کیا تھا؟ قال الملأ من قوم فرعون، قوم فرعون کے سرداروں نے کہا، یا قوم فرعون میں سے جو بڑے بڑے تھے انہوں نے کہا، ان ھذا لساحر علیم، کہ بے شک یہ تو البتہ جادوگر ہے خوب جاننے والا. علیم علم سے اور فعیل کے وزن پر مبالغے کے لیے خوب جاننے والا، یعنی بہت ماہر جادوگر ہے. یہ کوئی معمولی جادوگر نہیں، بہت پڑھا لکھا جاننے والا ماہر جادوگر ہے، علم والا ہے. جیسے سورہ الشعراء میں بھی آتا ہے 34 اور 35 میں، قال للملأ حوله ان هذا لساحر علیم یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحرہ فماذا تأمرون. تو فرعون نے بھی ان کی ہاں میں ہاں ملائی اور کیا کہا، یقیناً یہ جاننے والا جادوگر ہے، ماہر جادوگر ہے، اور یہ چاہتا یہ ہے کہ تم کو تمہاری زمین یا ملک سے باہر نکال دے. جیسا کہ اگلی آیت میں آ رہا ہے، یریدو وہ چاہتا ہے، کون؟ موسیٰ علیہ السلام، ان یخرجکم کہ نکال دے تم کو، من ارضکم تمہاری زمین سے، تمہارے ملک سے، مصر سے. ارض سے مراد یہاں ارض مصر ہے. فماذا تأمرون تو کیا کچھ تم حکم دیتے ہو. تأمرون کا لفظ جو ہے امر سے ہے. امر ویسے تو حکم کو کہتے ہیں لیکن یہاں حکم بمعنی مشورہ ہے، کیونکہ مشورہ بھی ایک طرح سے حکم ہی ہوتا ہے. فماذا تأمرون تو تم کیا فیصلہ کرتے ہو یا کیا مشورہ دیتے ہو کہ اب ہمیں اس سے کس طرح نمٹنا چاہیے. اب آپ دیکھیے کہ کس طرح فرعون نے اور اس کے سرداروں نے اور اس کے جو ساتھی تھے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی بات کو بالکل الٹ معنی پہنائے. کیسے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کیا مطالبہ کیا تھا کہ تم لوگ یہیں رہو، بس بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو، ہم اپنے اصل وطن واپس جاتے ہیں، تم بنی اسرائیل کو چھوڑ دو، ہمیں جانا ہے. تو اس بات کو انہوں نے کیا بنا دیا کہ یہ ہمیں نکالنا چاہتے، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی. بالکل ان کی بات کو مس کوٹ کیا گیا. سورۃ یونس آیت 78 میں آتا ہے، قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا علیہ آباءنا وتکون لکم الکبریاء فی الارض وما نحن لکما بمؤمنین. انہوں نے کیا الزام دیا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو کہ تو اس لیے آیا ہے تاکہ جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا اس طریقے کو چھوڑ دیں، اور تم دونوں کی بڑائی ہو جائے زمین میں، تو ہم تو تم دونوں کو مانیں گے نہیں، ہم تمہاری بات ماننے والے نہیں. سورۃ طٰہٰ آیت 57 میں بھی یہ مضمون آتا ہے، قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرک یا موسیٰ، کہ اے موسیٰ تم اس لیے ہمارے پاس آئے ہو کہ اپنے جادو کے زور سے یا جادو کے بل پر تم ہمیں ہماری زمین سے نکال دو، تم ہمیں بے دخل کرنے کو آئے ہو. قالو وہ کہنے لگے آپس میں مشورہ کر کے، ارجئہ، ارجہ اصل میں کیا تھا؟ ارجئہ، اور ارجہ جو ہے یہ اصل میں رجا سے ہے، معنی ہوتا ہے ڈھیل دینا، مہلت دینا. مہلت دے دو اس کو، وَأَخَاهُ اور اس کے بھائی کو، ان دونوں کو کچھ مہلت دو. وَأَرْسِلْ اور بھیجو، فِي الْمَدَائِنِ شہروں میں، مدائن مدینہ کی جمع ہے، اور مدینہ کس کو کہتے؟ شہر کو، سٹی کو. شہروں میں مختلف علاقوں میں بھیج دو حاشرین، حاشر کی جمع اکٹھے کرنے والے، جادوگر.
یعنی ایسے لوگ بھیجو، ہرکارے بھیجو جو جا کے جمع کر لائیں، اکٹھے کر لائیں مختلف طرح کے جادوگر، تاکہ موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کیا جا سکے۔ یأتو کا وہ لائیں تیرے پاس، لائیں کیوں معنی کیا گیا؟ یأتونا کا معنی تو آنا ہوتا ہے، با آ رہی اس کے بعد، بکل ہر، ساحرن جادوگر، علیم ماہر۔ اب آپ دیکھیے کہ ایک موسیٰ کے مقابلے میں انہوں نے کیا مشورہ دیا کہ ہر طرح کے اور ہر شہر سے اور ہر علاقے سے ماہر جادوگر بلا لیے جائیں۔ ایک کافی نہیں تھا اس کے مقابلے میں، ان کو پتا تھا کہ یہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ جادو بھی نہیں ہے، ان کے دل یقین کر رہے تھے، لیکن پھر بھی انسان کی یہ کمزوری ہے نا کہ بعض اوقات جب وہ کسی بات کو نہیں ماننا چاہتا یا کسی چیز کو تسلیم نہیں کرتا تو وہ جانتے بوجھتے ہوئے اس کی مختلف تعویلیں کر لیتا ہے۔ وجاء السحرۃ اور آئے جادوگر، سحرہ کس کی جمع ہے؟ ساحر کی۔ مثال دیجئے، مثلاً جیسے طالب کی جمع طلبہ، پیچھے بتایا تھا میں نے، طالب کی جمع طلبہ، اسی طرح ساحر کی جمع سحرہ۔ وجاء السحرۃ اور آ گئے جادوگر، فرعون فرعون کے پاس۔ اب ظاہر فرعون جیسا بادشاہ بلائے تو کیسے نہ آئے، دور دراز علاقوں سے، ہر جگہ سے حکم سنتے ہی پہنچ گئے۔ قالو انہوں نے کہا، ان لنا لاجرا بے شک ہمارے لیے البتہ اجر ہوگا، ان کننا اگر ہوئے ہم، نحن الغالبین ہم غالب آنے والے، غالب کی جمع غالبین، اگر ہم غالب آ گئے تو کیا ہمیں کوئی انعام و اکرام ملے گا؟ ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ اب یہاں دیکھیے کتنا بڑا فرق ہے موسیٰ علیہ السلام میں اور عام جادوگروں میں۔ موسیٰ علیہ السلام کچھ لینے نہیں آئے تھے، صرف ایک ہی مطالبہ تھا کہ تم اللہ کی بات مان لو، دینے آئے تھے اس کو، اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ ان کو غلامی سے نجات دے دو، بنی اسرائیل کو، ان مظلوم لوگوں کو۔ لیکن یہاں عام جادوگر جو اپنے فن کا کمال دکھانے آئے تھے اور بہت محنت مشقت کر کے، اور انہیں فرعون سے بہت بڑی بڑی توقعات بھی تھی، تو آتے ہی انہوں نے اپنے اندر کے جذبات کا اظہار کر دیا کہ ہم اتنا بڑا کام جو آپ کے لیے کریں گے تو پھر آپ ہمیں دیں گے کیا؟ ایک پیغمبر میں اور عام لوگوں میں یہ فرق ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک دین کے معلم میں اور ایک عام معلم میں یہی فرق ہوتا ہے۔ اللہ کے لیے کام کرنے والوں میں اور دنیا کے لیے کام کرنے والوں میں یہی فرق ہوتا ہے۔ کیا فرق ہوتا ہے؟ پیغمبر کیا کہتے ہیں؟ ما اسألکم علیہ من اجر، میں اس کام پر تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا، تم سے کوئی معاوضہ نہیں چاہیے۔ اور دنیا کے لیے کام کرنے والے کیا کہتے ہیں؟ کام تب کریں گے جب تم ہمیں یہ بتاؤ کہ اس پر تم ہمیں دو گے کیا، ہمیں فائدہ کیا ہوگا، ہماری دنیا کتنی بنے گی۔ اور افسوس یہ کہ اب دین کے لیے کام کرنے والوں کی بھی یہی ذہنیت بنتی چلی جا رہی ہے کہ دین کو بھی انہوں نے پیشہ بنا لیا۔ وجاء السحرۃ فرعون قالوا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین، اور غالبین کس کی جمع ہے؟ غالب کی۔ قال نعم، بولا ہاں، اور وہ کیا ہے؟ اجر۔ وانکم، اور بے شک تم سب، لمن المقربین، البتہ مقربین میں سے ہوگے۔ مقربین کس کی جمع ہے؟ مقرب کی، اور مقرب کا لفظ قاف رے بے قرب سے ہے، یعنی پھر تم میرے بہت قریب ہو جاؤ گے، میرے خاص بندوں میں شامل ہو جاؤ گے، میرے منظور نظر ہو جاؤ گے۔ قالو، انہوں نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ۔ کنہوں نے کہا؟ جادوگروں نے۔ اے موسیٰ، اما، خواہ، اما جو ہے یہ حرف تفصیل ہے اور شک کے لیے بھی آتا ہے، حرف ہے اما، اور تخییر کے لیے بھی آتا ہے۔ تخییر کا مطلب ہوتا ہے چوائس، دو چیزوں میں، اما ہاذا و اما ہاذا، یا یہ یا وہ، تو یہاں تخییر کے لیے آیا، چننے کے لیے۔ تخییر کیا ہوتا ہے؟ اختیار، آپ چنو۔ اما کیا، اما یہاں کس لیے آئے؟ کیا کے معنوں پھر؟ اما ان تلقیا، کیا یہ کہ تم ڈالو گے اپنا عصا، یعنی جادوگر موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، اے موسیٰ کیا تم اپنا عصا ڈالو گے، یعنی پہلے، و اما، اور یا
ان نکون یہ کہ ہم ہو جائیں نحن ہم الملقین ڈالنے والے. ملقین کس کی جمع ہے؟ ملقی کی. میم لام قاف اور یہ ملقی ملقن ہے اصل میں. یا یہ کہ ہم ڈالیں، یعنی کون شروع کرے، ابتدا کون کرے، آغاز کون کرے. قال کہا، کس نے؟ موسیٰ علیہ السلام نے. القوا ڈالو. فلما القوا پھر جب انہوں نے ڈالا، سحروا مسحور کر دیا، اعین الناس لوگوں کی نگاہوں کو. اعین عین کی جمع ہے، عین آنکھ کو کہتے ہیں. کسی اور چیز کے لیے بھی لفظ آتا ہے، وہ کیا؟ چشمہ. کیوں؟ دونوں میں مماثلت ہے. آنکھ سے بھی پانی نکلتا ہے اور چشمے سے بھی، دونوں میں سوراخ ہوتا ہے. اعین الناس لوگوں کی آنکھوں کو انہوں نے مسحور کر دیا، یعنی ان کی آنکھوں پر پردہ آ گیا، یا جو کچھ وہ دیکھ رہے تھے انہیں وہ چیز ویسے نہیں کچھ اور نظر آ رہی تھی. اور جادو میں ہوتا بھی یہی ہے. وَاسْتَرْهَبُوهُمْ اور انہوں نے ان کو خوف زدہ کر دیا. استرہبا کا لفظ جو ہے یہ رہب سے ہے، پہلے پارے میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں. فرہبونی اور ورہبانن بھی پڑھ چکے ہیں، راہب کی جمع رہبان. تو رہب کون سا خوف ہوتا ہے؟ ایسا خوف جس میں اضطراب اور احتیاط دونوں چیزیں ہوں. اضطراب بھی ہو یعنی بے چینی، اور احتیاط بھی ہو. تو راہب اللہ سے ڈرنے والے، یعنی اللہ کا خوف رکھنے والے اور اس خوف کی وجہ سے گناہوں سے بچنے والے. وجاؤ اور وہ لے آئے تھے، بسحر عظیم بہت بڑا جادو، بہت بڑا جادو انہوں نے گھڑ لیا تھا. سورۃ طٰہٰ آیت 66 اور 67 میں بھی اس کی تفصیل آتی ہے. قال بل القوا موسیٰ علیہ السلام نے کہا بلکہ تم ڈالو. فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ تو یکا یک ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں. یعنی وہ کیا جادو تھا؟ یہ کس چیز کو انہوں نے ڈالا تھا؟ دو کو، رسیاں بھی پھینکی اور لاٹھیاں بھی، عصا بھی پھینکے. یخیل الیہ اس کو خیال ڈالا گیا، من سحرہم ان کے جادو کی وجہ سے، انہا تسعی کہ گویا وہ دوڑ رہی ہوں. یعنی جب جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینکی تو اس سحر کی وجہ سے یوں لگا آنکھوں کو کہ جیسے وہ سب چیزیں دوڑ رہی ہیں، اور وہ پورے میدان میں پھیلی ہوئی تھی. فأوجس فی نفسہ خیفۃ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں ڈر محسوس کیا، خوف محسوس کیا. خیفۃ موسیٰ. قلنا لا تخف ہم نے کہا مت ڈرو، انک انت الاعلی بے شک تم ہی اعلیٰ ہو، تم ہی غالب رہو گے، مت ڈرو. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ اور وحی کی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف. وحی کیا ہوتا ہے؟ دل میں ڈالنا، خفیہ اشارہ. یعنی اسی میدان میں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ بات ڈالی، ان الق عصاک کہ تم ڈال دو اپنا عصا. انہوں نے جو ڈالنا تھا ڈال دیا اور خوب روب قائم کیا. اب تمہاری باری ہے، عصا پھینک دو. اور وہ ایک عصا تھا صرف، جبکہ جادوگر تو جگہ جگہ سے آئے ہوئے تھے اور بہت تیاری کر کے، اور انہوں نے مل جل کے خوب ایک مجمع کے اندر جوش و خروش پیدا کر دیا. آپ دیکھیے کہ یہ جو دن مقرر ہوا تھا اس کو یوم الزینہ کہا گیا قرآن پاک میں، کہ ان کا کوئی خاص تہوار تھا اور لوگ سارے کے سارے اپنے علاقوں سے نکل کر وہاں پہنچ گئے اور بہت بڑے میدان میں ایک مقابلہ ہو رہا تھا. یہ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ یہ لوگ تو اپنے کام میں کامیاب ہوتے جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ڈرو نہیں اور اپنا عصا ڈالو. اور انہوں نے عصا ڈال دیا. فَإِذَا هِيَ تو یکا یک وہ، اذا جو ہے یہاں فجائیہ ہے تو اچانک، تلقف وہ نگل رہا تھا. تلقف کا لفظ لقفن سے ہے، لام قاف فے. لقف ہوتا ہے کسی چیز کو پھرتی سے لینا اور جھٹ اتار لینا. کبھی آپ نے پرندوں کو فیڈ کیا ہوگا یہاں، سیگل، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ کوئی چیز ان کی طرف پھینکیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ جہاں پھینکیں گے وہ ایک سیکنڈ میں وہاں پہنچتے ہیں. بعض اوقات تو ابھی رستے میں ہوتا ہے تو فوراً اٹھا لیتے اور اٹھا کے ایک دم اندر نگل لیتے. تو اگر کبھی آپ نے ایسا کوئی تجربہ کیا ہو تو اس ایکشن کو اور اس سین کو یاد کریں. تو بالکل اسی طرح جو ہی عصا پھینکا گیا تو اس نے کیا کیا، آن کی آن میں یکا یک
تیزی سے سب چیزوں کو اٹھایا اور نگل لیا، یعنی بس ڈالنے کی دیر تھی، سب کچھ صاف کر دیا. تلقف، لقفن سے تیزی سے نگل لیا، صرف نگل لیا نہیں. ما یأفکون، جو وہ جھوٹ گھڑ رہے تھے. یأفکون کا لفظ جو ہے یہ افک سے ہے. افک کہتے ہیں کسی چیز کو الٹ دینا، موڑ دینا، یعنی جو انہوں نے رسیوں اور لاٹھیوں کو الٹ کے جادو کے اظہار کے طور پہ استعمال کر رکھا تھا، ان کو سانپ بنا رکھا تھا، جھوٹ گھڑ رکھا تھا، وہ اس عصا نے آن کی آن میں سب صاف کر دیا، اس کی حقیقت کھول دی. سورۃ طٰہٰ آیت 69 میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ، اور ڈال دو جو تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے، یعنی عصا دائیں ہاتھ سے پھینکو. تلقف ما صنعوا، وہ نگل لے گا جو بھی انہوں نے بنا رکھا ہے. انما صنعوا کید ساحر، انہوں نے جو کچھ بنا رکھا ہے وہ ایک جادوگر کی چال ہے. ولا يفلح الساحر حيث اتى، اور ساحر کبھی کامیاب نہیں ہوتا جہاں سے جی چاہے آئے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے کلام کے مقابلے میں جادو نہیں ٹھہر سکتا. یہ الگ بات ہے کہ ہم لوگوں کا عقیدہ کمزور ہے، ایمان کمزور ہے، اللہ کے کلام پر ہمارا یقین نہیں ہے. اس لیے عام طور پر جب لوگوں کو ایسی کوئی شکایت ہوتی ہے اور انہیں بتایا جاتا ہے کہ قرآن سے معوذتین پڑھو، تو وہ کہتے ہیں وہ تو ہم پڑھ چکے ہیں اور اس کا تو کوئی اثر نہیں ہوتا. یہ غلط بات ہے. بہت اثر ہے ان میں. اثر والی زبان چاہیے، اور اثر والی زبان کے لیے اثر والا دل چاہیے، اور اثر والے دل کے لیے مضبوط ایمان چاہیے اور یقین چاہیے. کہ یہ کیسا شیطانی خیال ہے کہ انسانی جادو اور انسانی ہتھ کنڈوں کے مقابلے میں کیا اللہ کا کلام کمزور ہے؟ ہرگز بھی نہیں، بہت طاقتور ہے. لیکن وہ اسی وقت فائدہ دیتا ہے جب آپ یقین کے ساتھ اس کو استعمال کرتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو اس لیے کبھی بھی خوف ہو یا کبھی بھی کوئی ایسی کیفیت ہو تو اللہ کے کلام کو پوری قوت کے ساتھ اور اپنے ایمان کو تازہ کر کے اور پورے یقین کے ساتھ پڑھنا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ، یہ اللہ کی بات ہے کہ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى، جادوگر جہاں سے چاہے آئے، جو حربہ چاہے اختیار کرے، الٹا لٹک جائے، نہیں کامیاب ہو سکتا، کیونکہ اصل طاقت تو اللہ کی ہے. جادوگروں کے پاس کیا ہے؟ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج مسلمان ہو کر بھی جادوگروں پہ بھروسہ زیادہ کرتے ہیں اور اللہ پہ کم. یہی تو شرک اور جادو کفر ہے. یعنی کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ ہو تو فوراً ادھر ادھر بھاگتے ہیں اور اس قسم کے ہتھ کنڈوں سے کام نکالنا چاہتے ہیں، اور اتنا بڑا خزانہ پاس ہوتے ہوئے اسے استعمال نہیں کرتے. فوقع الحق، تو واقع ہو گیا حق، وبطل، اور باطل ہو گیا، یعنی حق ثابت ہو گیا اور باطل ہو گیا. کیا؟ ما کانوا یعملون، جو بھی وہ عمل کر رہے تھے. کیا عمل کر رہے تھے؟ جادوگری. جادوگری ساری دھری کی دھری رہ گئی، باطل ہو گئی، بیکار ہو گئی، انویلڈ ہو گئی، سب اس کا توڑ ہو گیا. فغلبوا ہنالک، وہ مغلوب کر دیے گئے اسی جگہ. ہنالکا جو ہے پیچھے بھی آپ پڑھ چکے. ہنالک دعا زکریا، آپ کو معنی میں نے بتایا تھا دیر اینڈ دین. اسم ظرف زمان بھی ہے، مکان بھی ہے. اسی جگہ، وہیں پر اور اسی وقت. جگہ بھی وہی اور وقت بھی وہی. دیر اینڈ دین، وہیں پر مغلوب ہو گئے لمحے کے لمحے میں. وانقلبوا صاغرین، اور وہ پلٹے ذلیل ہو کر، ناکام ہو کر. وہ تو دور دراز سے اتنی ایکسائٹمنٹ میں آئے تھے کہ ہم بہت بڑے کارنامے جانتے ہیں اور بہت کچھ کر لیں گے، لیکن جب اللہ کا حکم آیا تو سارا جادو ان کا باطل ہو گیا اور وہ ہار گئے اور ذلیل ہو گئے، چھوٹے ہو گئے. صاغرین کس کی جمع ہے؟ صاغر کی. صاغر صغیر سے، صغر کہتے ہیں چھوٹے پن کو. چھوٹے ہو گئے، ذلیل ہو گئے. وَأُلْقِيَ، اور ڈال دیے گئے. السحرۃ، جادوگر، ساحر کی جمع. ساجدین، ساجد کی جمع، سجدہ کرتے ہوئے یا سجدے میں. ساجد ان کا حال ہے، یعنی اس حال میں کہ وہ سجدہ کر رہے تھے. یعنی فوراً ہی جو ہی انہوں نے دیکھی یہ نشانی اور عصا کا عمل، تو گویا انہیں اندر سے کسی چیز نے گرا دیا. ظاہر ہے اللہ کا اذن تھا، اللہ کی دی ہوئی توفیق تھی، بالکل ایک فطرت کی آواز تھی. فوراً گر پڑے سجدے میں، یعنی خود ہی سجدے میں گر گئے.
یوں لگا کہ جیسے کسی نے آ کے ان کو گرا دیا ہو. قالو، اور بول اٹھے، آمنا برب العالمین، ہم ایمان لائے رب العالمین پر. اب یہ جملہ کوئی معمولی جملہ نہیں، اب یہ فرق ہے فرعون اور جادوگروں میں. فرعون اور اس کے سرداروں نے عصا کا معجزہ دیکھا، ید بیضاء دیکھا تو کیا کہا یہ جادو ہے، اور خود جادوگروں نے جب اس کا کرشمہ دیکھا تو کہا کہ یہ جادو نہیں ہے. اب وہ جو ماہر ہیں جادو کے وہ جھٹلا رہے ہیں کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے کوئی نشانی ہے اور ہم اس پر ایمان لے آئے. رب موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون کے رب پر، کیونکہ خالی رب العالمین کہنے سے یہ شبہ بھی ہو سکتا تھا کہ شاید یہ جادوگر فرعون پر ایمان لا رہے ہیں، کیونکہ وہ اپنے آپ کو کیا کہتا تھا، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے اعلیٰ رب ہوں. اسی لیے انہوں نے کہا رب العالمین کے بعد رب موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون کے رب پر. ابن عباس کہتے ہیں کہ جب یہ لوگ ایمان لائے تو تقریباً 6 لاکھ لوگ تھے جو موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہو گئے. یعنی اس وقت 6 لاکھ لوگ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، کیونکہ پوری قوم نکلی ہوئی تھی مقابلہ دیکھنے، بہت بڑا کانٹیسٹ تھا. تو سب کے سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، پورے میدان میں رسیاں بکھری ہوئی ہوں، جادو کے بل پہ چیزیں دوڑ رہی ہوں اور اچانک سب کا صفایا ہو جائے اور اتنے سارے لوگوں کی آنکھوں کے سامنے گواہی آ جائے تو نتیجہ کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی کیا کیفیت ہوگی نا. آپ تصور کریں، اپنے آپ کو اسی میدان میں ذرا لائیں اور اس مقابلے کو دیکھیں. عام سے کھیلوں کے مقابلے ہوتے ہیں تو لوگ کس قدر ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں. کسی اسٹیڈیم کو ذہن میں لے آئیں جس میں لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے، تو بالکل اسی طرح وہاں بھی لاکھوں کا مجمع تھا اور اس کے سامنے یہ مقابلہ ہوا، اور جو ہی موسیٰ علیہ السلام کامیاب ہوئے تو جو مقابلہ کرنے والے مقابل تھے وہ سارے نیچے گر گئے اور فوراً ایمان لے آئے اور کیا کہا کہ یہ موسیٰ اور ہارون جس طرف ہمیں بلا رہے ہیں وہی راستہ سچا ہے. اب اس وقت فرعون کس قدر ذلیل و رسوا ہوا ہوگا، کیونکہ جادوگروں کے پاس اپنے کام کا علم تھا اور انہیں پتا تھا کہ ہماری لمیٹیشنز کیا ہیں، ہماری طاقت کتنی ہے اور ہمارا علم کتنا ہے، کیونکہ وہ اپنی بھرپور تیاری اور آخری درجے تک کی جو مہارت تھی اس کو استعمال کر چکے تھے. اس کے بعد ان کے پاس کچھ باقی نہیں تھا کہ جس سے وہ مزید کوئی ڈینگے مارتے یا کوئی مزید اب مقابلہ کرتے، اور وہ فوراً سمجھ گئے اور سمجھتے ہی ایمان لے آئے. اب یہ جو ایمان ہوتا ہے معرفت کے بعد، معرفت یعنی جادوگروں کو پہچان ہو گئی تھی کہ حقیقت کیا ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ اس کے بعد یکا یک ان کے رویے میں کیا تبدیلی آتی. جو سچا ایمان ہوتا ہے وہ انسان کو کتنا بہادر بنا دیتا ہے اور منافقت انسان کو کتنا کھوکھلا کر دیتی. تو آگے کی آیات میں اسی کو مزید آپ دیکھیں گے. قال فرعون، فرعون نے کہا، آمنتم بھی، تم ایمان لے آئے اس پر، یعنی موسیٰ پر یا رب موسیٰ پر، یعنی وہ سوالیہ انداز ہے، تم اتنی جلدی مان گئے. قبل ان آذن لکم، اس سے پہلے کہ میں تم کو اذن دوں، اجازت دوں، میری اجازت کے بغیر تم ایمان لے آئے. اب ایمان کے لیے بھی اجازت چاہیے تھی. ان ھذا، بے شک یہ، لمکرن، البتہ ایک سازش ہے، مکرتموہ، تم نے سازش کی یا چال چلی اس کی، اور تم سے مراد یہاں کون ہے؟ موسیٰ اور سارے جادوگر، تم سب نے مل کے یہ سازش کی تھی. جیسے سورۃ طٰہٰ آیت 71 میں آتا ہے، انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، بے شک یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تم سب کو جادو سکھایا تھا. یعنی وہ بھی اب موسیٰ علیہ السلام کے پلے میں پڑ گئی بات. اس کا الزام بھی موسیٰ علیہ السلام کو دے دیا کہ یہ سب ایک چال چلی ہے تم نے. فی المدینہ تھی، شہر میں یعنی مصر میں، لتخرجوا، تاکہ تم نکالو، منہا، اس سے یعنی مصر سے، اہلہا، اس کے رہنے والوں کو. اب بار بار ایک ہی بات کہے جا رہا ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں. ہم دیکھیں چند الفاظ ہی ہوتے ہیں نا جس سے آپ کسی کو جھوٹا قرار دے دیں، جس سے آپ کسی پہ الزام لگا لیں، جس سے آپ کسی کو کچھ سے کچھ بنا دیں. یہ سب الفاظ کا کھیل ہے. اللہ نے انسان کو دنیا میں بھیجا، بولنا سکھایا، لکھنا سکھایا، اور پھر انسان کو آزادی دے دی. اب ہم سب اس آزادی سے خوب فائدہ اٹھا رہے ہیں. کچھ لوگ تو اس آزادی سے اپنی آخرت بنا رہے ہیں اور کچھ اس آزادی سے اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں.
کیونکہ زبان کو ملنے والی یہ آزادی بسا اوقات جب ناروا استعمال ہوتی ہے، یعنی غلط بیانی کرتی ہے، جھوٹ بولتی ہے، تو اس سے زمین میں فساد پھیلتا ہے۔ اب یہاں آپ دیکھیے کہ ایک طرف موسیٰ علیہ السلام کا پیغام اور دوسری طرف سراسر جھوٹے الزامات۔ تو کہا کہ تم سب نے تو مل کر ایک چال چلی ہے شہر میں، لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ۔ اب یہ دھمکی کے انداز میں کہہ رہا ہے تم سب کو پتہ چل جائے گا، اور اہلہا سے مراد یہاں کون ہے؟ فرعون کی قوم، قبطی، اہل قبط۔ آپ دیکھیے کہ فرعون جو اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھتا تھا، کس قدر انسیکیور تھا، اور شاید اس کی چھٹی حص اس کو بار بار ایک چیز یاد دلا رہی تھی کہ تم اب زیادہ دن یہاں نہیں ہو اور تمہیں یہ جگہ چھوڑنی ہے۔ تو شاید وہ اس کے اندر کا خوف تھا جو بار بار زبان پہ آ رہا تھا کہ موسیٰ نے یہ سب چال اس لیے چلی ہے کہ تم سب کو یہاں سے نکال دے، اور بالآخر وہ نکلے تو صحیح۔ اس کا یہ خوف جو تھا وہ سچ ہو گیا، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے ایسا کچھ نہیں چاہا تھا۔ یہ تو اللہ کی طرف سے سزا تھی جو فرعون اور اس کے ماننے والوں پہ آئی، کیونکہ بعض اوقات انسان ایک جھوٹی بات کہتا ہے نا، ایک ہی جھوٹ بار بار بولتا ہے، پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ جھوٹ اسی پہ چسپاں ہو جاتا ہے، وہ اس کے لیے سچ ہو جاتا ہے۔ وہ ہر دفعہ یہ کہتا ہے کہ تم ہمیں یہاں سے نکالنے آئے ہو، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام ایسی کوئی بھی نیت لے کر نہیں آئے تھے۔ لیکن پھر کیا ہوا کہ وہ اس کے منہ کا بول اس کے سامنے آ گیا، اور واقعی وہ سب سے نکل گیا۔ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، تم سب کو پتہ چل جائے گا اب میں تمہارے ساتھ کرتا کیا ہوں۔ لَأُقَطِّعَنَّ، البتہ میں ضرور کاٹ دوں گا، قطع کر دوں گا۔ لام بھی تاکید کا ہے اور نون مشدد بھی تاکید کا ہے۔ ضرور باز ضرور کاٹوں گا۔ ایدیکم، ید کی جمع، تمہارے ہاتھ، وارجلکم، اور تمہارے پاؤں، من خلاف، خلاف سے یعنی مخالف سمت سے، مثلاً ایک سائیڈ کا ہاتھ اور دوسری سائیڈ کا پاؤں، جیسے دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں، یا بالعکس۔ خلاف سمت سے کیوں؟ کیونکہ اگر ایک ہی سمت سے ہاتھ اور پاؤں دونوں کاٹ دیے جائیں تو انسان محتاج بھی ہو جاتا ہے اور موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ تو وہ ان کو نمونہ عبرت بنانا چاہتا تھا، مارنا نہیں چاہتا تھا، مارنا بعد میں چاہتا تھا، پہلے نمونہ عبرت بنانا چاہتا تھا۔ ثم لأصلبنکم، پھر اس کے بعد میں تم کو ضرور سولی چڑھاؤں گا، یعنی پہلے تمہیں یہ عبرت ناک سزا دوں گا، پھر تمہیں لٹکا دوں گا۔ اصلبن، یہ بھی تاکید کے لیے ہے، لام بھی اور نون شد والا بھی۔ اور اصل میں کیا تھا؟ اصل میں یہ لفظ صاد لام بے سے، سلب، سلیب سے، اور سلیب کس کو کہتے ہیں؟ سولی کو، لکڑی پہ باندھنا۔ تم سب کو لکڑیوں پہ باندھوں گا۔ کتنے بڑے پیمانے پہ یہ سزا ہو سکتی ہے نا، یعنی دور دور تک بے شمار لوگ تھے جو سجدے میں پڑے ہوئے تھے۔ اجمعین، سب کے سب کو، یعنی کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ سورۃ طٰہٰ آیت 71 میں آتا ہے وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، کہ میں تم سب کو کھجور کے تنوں میں ٹانگ دوں گا تاکہ تمہاری رسوائی اور دوسروں کے لیے عبرت ہو۔ اور یہاں آپ دیکھیے کہ فرعون کا غضب اور قہر اور جو روب تھا وہ کس قدر تھا، اور کتنی بڑی دھمکی تھی، اور اس کام کو کرنے کے لیے کتنی بڑی محنت اور کوشش چاہیے تھی، لیکن وہ ڈٹرمنٹ تھا کہ اب میں ان کو چھوڑوں گا نہیں۔ قالو، وہ کہنے لگے، انا الی ربنا منقلبون، بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہ ہوتا ہے سچا ایمان، معرفت والا ایمان، کہ بڑی سے بڑی دھمکی بھی انسان کو پریشان نہیں کرتی۔ مومن کیا سوچتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اگر کوئی نقصان کرے گا تو جان لے لے گا، اور جان تو جانی ہے، جس دن لکھی ہے جانے کی باری اسی دن آ جائے گی، اور کوئی بھی دنیا میں باقی نہیں رہے گا، سب نہیں جانا ہے تو چلے جائیں گے۔ قالو انا الی ربنا منقلبون، تم ہمیں مارو گے تو ہم اپنے رب کے پاس پہنچ جائیں گے، ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں، پلٹنے والے ہیں۔ منقلبون جمع ہے منقلب کی، اور قاف لام بے قلب کا معنی ہوتا ہے الٹ پلٹ ہونا۔ سورۃ الشعراء آیت 50 اور 51 میں آتا ہے قالوا لا ضیر، جادوگر بولے کوئی حرج نہیں، پھر کیا ہوا؟ کوئی نقصان نہیں۔ انا الی ربنا منقلبون، ہم اپنے رب کی طرف پلٹ جانے والے ہیں۔
انا نطمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا، ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہماری خطائیں معاف فرما دے گا. ان کننا اول المؤمنین، اس بنا پر کہ ہم سب سے پہلے ایمان لانے والے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کسی کام کو سب سے پہلے کر لینا، آگے بڑھ کے کر لینا، فوراً کر لینا، حکم آتے ہی کر لینا زیادہ افضل ہے بنسبت اس کے کہ سستی کے ساتھ، انتظار کے ساتھ، اور اچھا ابھی کر لیتے ہیں اور پھر لٹکتے لٹکتے تاخیر کر دی. نماز میں بھی آپ دیکھیے کہ اول وقت کی نماز زیادہ اجر اور ثواب والی. اسی طرح کوئی بھی نیکی کا کام کرنا ہو تو انسان دیر نہ کرے. کیوں؟ ایک تو یہ ہے کہ جتنا جلدی انسان اللہ کے حکم کی طرف بڑھتا ہے اتنا ہی زیادہ فرما بردار شمار ہوتا ہے. نمبر 2 یہ کہ تاخیر کرنے میں معلوم نہیں کہ پھر وہ کام انسان کر بھی پائے یا نہ پائے، ہو سکتا ہے مہلت چلی جائے. تو اس لیے اللہ تعالی بندوں سے کیا چاہتا ہے؟ اطاعت، اور دیکھتا یہ کہ کون کتنی خوشی سے اور کتنی جلدی اطاعت کرنے والا ہے. یعنی آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس سے کیا فائدہ؟ اللہ تعالیٰ کو تو کوئی فائدہ نہیں. تو فائدہ کس کا ہے؟ ہمارا اپنا فائدہ ہے. اور وہ کیا دیکھتا ہے کہ کون کتنا فرما بردار اور اطاعت گزار ہے، کون کتنی جلدی میری طرف پلٹتا ہے، اور کون سستی کے مارے لٹک لٹک کر اور آہستہ آہستہ، اور کس دل کے ساتھ. جیسے منافقین کی علامت ہے کہ اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالى، کہ جب وہ نماز کے لیے آتے ہیں سستی کے مارے آتے ہیں. تو قالوا انا الی ربنا منقلبون، وہ کہنے لگے کہ کیا ہوا، ہم اپنے رب کی طرف پلٹ جائیں گے. اب آپ دیکھیے کہ جادوگروں نے کوئی کتابیں نہیں پڑھی تھی، کوئی دین کی لمبی چوڑی تعلیم حاصل نہیں کی تھی، لیکن ایک واقعہ، ایک حادثہ ان کے اندر روشنی پیدا کر گیا، اور انہوں نے اس سے سبق لے لیا اور اس چیز کو پلے باندھ لیا اور ایمان پہ جم گئے، استقامت اختیار کی. اسی لیے جب ایک شخص نے آپ سے آ کے پوچھا کہ سب سے اچھا عمل کیا، تو آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو میں اللہ پہ ایمان لائے پھر جم جاؤ. دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے لیکن اپنا رستہ نہ چھوڑو. وما تنقم منا، اور نہیں تم ناراض ہوتے ہم سے. تنقم کا لفظ جو ہے نون قاف میم سے ہے. نقمہ غصے ہونا، ناراض ہونا، انکار کرنے کے معنوں میں بھی آتا ہے. ایک اور جگہ پر بھی آتا ہے وما نقموا منہم الا یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، اور نہیں وہ ناراض ہوئے مگر اس لیے کہ لوگ اللہ پر ایمان لے آئے جو زبردست ہے، تعریف والا ہے. تو یہاں بھی فرعون ناراض ہو رہا تھا اور دھمکیاں دے رہا تھا، تو وہ اس سے پوچھنے لگے کہ بھی تم ہم سے کیوں ناراض ہو، کیوں دھمکیاں دے رہے ہو، ہمارا کیا قصور ہے؟ بس یہی الا ان آمنا بآیات ربنا، کہ ہم اپنے رب کی آیات پر ایمان لے آئے، ہم نے اپنے رب کی نشانیاں دیکھ لی، اس کا حکم سن لیا اور مان لیا. لما جاءتنا، جب وہ آ گئی ہمارے پاس، نشانیاں آ چکی ہیں، اب ہم کیوں نہ مانیں. اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے ربنا، اے ہمارے رب، افرغ ڈال دے، انڈیل دے. اور فرغ کا معنی ہوتا ہے اتنا ڈالنا کہ فارغ کر دینا، یعنی خالی کر دینا، خوب ڈال دے، پورے کا پورا. فارغ ہونے کا لفظ پڑھا نا، یعنی کہ پورے کا پورا ڈال دینا. یعنی صرف یہ نہیں کہ ہمیں دے دے، یہ نہیں کہا کہ ہمیں عطا کر دے، کیا کہا؟ انڈیل دے، پورا ڈال دے، خوب دے دے، زیادہ دے دے. علینا، ہم پر، صبرن، صبر، یا رب ہم پر صبر انڈیل دے. وتوفنا مسلمین، اور تو فوت کرنا ہمیں اسلام کی حالت میں، فرما برداری کی حالت میں. سورۃ طٰہٰ آیت 72 اور 73 میں آتا ہے کہ جادوگروں نے کہا فقد ما انت قاض، اے فرعون جو تو فیصلہ کرتا ہے کر ڈال، جو کرنا کر لے. انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تم اس کے سوا کیا کر سکتے ہو کہ دنیا کی زندگی کا کچھ فیصلہ کرو، ہماری جان لے سکتے ہو زیادہ سے زیادہ، تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ انا آمنا بربنا، ہم تو اپنے رب پہ ایمان لے آئے ہیں. لیغفر لنا خطایانا، تاکہ وہ ہماری خطائیں معاف کر دے. اب تک ہم جس جہالت، اندھیرے، گمراہی میں تھے اس سے وہ ہمیں نکال دے. اب دیکھیے کہ ایمان انسان کو کس طرح اندر سے موڑ دیتا ہے کہ اپنی خطاؤں کا اعتراف کرنے لگتا ہے انسان. یعنی یہ ایمان کی علامت ہے کہ وہ اپنی غلطی ماننے لگتا ہے، اس کو اپنی غلطی نظر آنے لگتی ہے. وما اکرہتنا علیہ من السحر، اور جو تو نے ہمیں مجبور کیا ہوا تھا، یہ جو تو نے ہمیں مجبور کر رکھا تھا جادوگری پر،
یعنی تمہاری وجہ سے ہم نے یہ غلط کام کیا. واللہ خیر و ابقا، اور اللہ اچھا بھی ہے اور باقی رہنے والا بھی. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے تسلی دے دی کہ فلا یصلون الیکما بآیاتنا انتما ومن اتبعکم الغالبون. یہ فرعون اور اس کے جو اہلکار ہیں وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، تم تک پہنچ بھی نہیں سکتے، نہ تم تک اور نہ ہی تمہارے پیروکاروں تک، تم ہی غالب رہو گے. کیا سبق ملتے ہیں اس واقعے سے؟ ایک بہت اہم بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے عمل کی کمزوری یا عمل میں کمی کی بنیادی وجہ ایمان کی کمزوری، اور ایمان کی مضبوطی کے لیے صرف چند ریچولز کو بے سوچے سمجھے لے لینا اور دین کو بے سوچے سمجھے اختیار کرنا یہ کافی نہیں. ایمان کیسے مضبوط ہوتا ہے؟ یہاں ان کا مضبوط کیسے ہوا تھا؟ مشاہدے سے. اور یقین کیسے آیا تھا ان کو؟ آپ دیکھیے کہ ہر انسان کی زندگی میں ایسے واقعات ضرور آتے ہیں کہ جس میں اس کے سامنے سچائی پوری طرح روشن ہو کے کھل جاتی. ایسے میں اگر کوئی شخص نفس کے پردوں کو ہٹا کے، خواہشات کے پردوں کو ہٹا کے سرنڈر کر دیتا ہے، مان جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے اور پھر اس کو مضبوط کر دیتا ہے اور پھر اس کو صبر بھی عطا کر دیتا ہے. پھر اس کے اندر اتنی قوت پیدا کر دیتا ہے کہ وہ ہر طرح کی مخالفت کا مقابلہ کر لے. اور یہ اسی وقت ہوتا ہے جب دنیا سے زیادہ آخرت سامنے ہو. اس میں آپ دیکھیے کہ علم کے جو ذرائع ہیں اس میں سننا بھی ہے، اس میں دیکھنا بھی ہے. تو جو مشاہدہ اور غور و فکر ہے اور مختلف چیزوں کو اپنی نگاہوں سے دیکھنا جو ہے وہ انسان کے اندر بہت بڑی تبدیلی لاتا ہے. ایک آپ واز سنیں کسی کا اور اس میں کوئی بیان کرے آپ کو کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا نعمتیں بنائی ہیں، کیسے کیسے دنیا میں اللہ کے کارنامے نظر آتے ہیں، وہ بھی فائدہ دے گا. لیکن ایک جب آپ اپنی آنکھ سے جا کے دیکھیں گے ان چیزوں کو اور اپنے دل سے ان چیزوں کو پہچانیں گے تو وہ جو ایمان کی کیفیت ہوگی وہ بالکل مختلف ہوگی. تو مشاہدہ جو ہے وہ علم یقینی میں اضافہ کرتا ہے. پیچھے ہم نے ایک آیت پڑھی تھی کہ زمین کی جو قسمیں ہیں کہ کچھ زمین ایسی ہوتی ہے کہ جس پر پانی پڑتا ہے، والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربی والذی خبث لا یخرج الا نکدا. حق تو سب کے لیے حق ہے، لیکن کچھ لوگ جب حق کا پیغام سنتے ہیں تو ان کے اندر سے کوئی خیر نہیں نکلتی، اور کچھ لوگ فوراً مان جاتے ہیں، فوراً ہی ان کے اندر سے خیر پھوٹنے لگتی. یہاں آپ دیکھیے کہ طلب، کیونکہ زمین بھی جب پیاسی ہوتی ہے نا تبھی پانی کو لیتی ہے، تو جو طلب ہے وہ بہت ضروری ہے. کتنی بھی نشانی ہو، اگر آپ کے اندر طلب نہیں ہے کچھ دیکھنے کی تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. دیکھیے ہم سب غلط کام کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، لیکن کبھی یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتے کہ جو شخص غلط کام کرے اس کو غلط کام کی سزا بھی مل سکتی ہے، اس کی پکڑ بھی ہو سکتی. قیامت کے دن پوچھ ہوگی، حساب ہوگا، جزا ہوگی، سزا ہوگی. ہمیں یقین نہیں ہے اس بات کا، اس لیے ہم جیسے چاہتے ہیں زندگی گزارتے، جو چاہتے ہیں کرتے رہتے ہیں. ہمارے عمل پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ہم نے جو مانا ہے نا وہ صرف زبان کی حد تک، دل سے نہیں مانا. اسی لیے دنیا میں جیسے جیسے واقعات ہوتے ہیں ہم ان سے کوئی سبق بھی نہیں لیتے. ہم کہتے ہیں تو دوسروں کے ساتھ ہوا کیونکہ وہ ایسے تھے. وقال الملأ، اور کہا سرداروں نے، من قوم فرعون، فرعون کی قوم میں سے، اتذر موسیٰ، کیا تم چھوڑ دو گے موسیٰ کو، وقومہ، اور اس کی قوم کو یعنی بنی اسرائیل کو، لیفسدوا فی الارض، کہ وہ فساد کریں زمین میں. اور زمین سے مراد یہاں ارض مصر ہے. کیا موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کو آزادی دے دیں گے اور ان کو پکڑیں گے نہیں، پوچھیں گے نہیں؟ اس سے بھی آپ دیکھیے کہ یہ بہت اہم بات ایک ہمارے سامنے آتی ہے کہ بعض اوقات ایک شخص خود بھی خراب ہوتا ہے لیکن اس کو مزید خراب کون کرتا ہے؟ اس کے حواشی، اس کے ساتھی، اس کے حواری، اس کے آس پاس کے لوگ، کیونکہ وہ ان کے مشوروں پہ چلتا ہے. کیونکہ ایک شخص جب غلط کام کر کے تھوڑا سا ڈرتا بھی ہے تو وہ اس کا ڈر نکال دیتے ہیں اور وہ اس کو تبکی دیتے ہیں کہ نہیں تم بالکل ٹھیک کر رہے ہو. لیفسدوا فی الارض ویذرک وآلہتک، اور وہ چھوڑ دیں تجھ کو، یذر وذر سے ہے، واو دال رے، وآلہتک، اور تیرے الہوں کو. اب آپ دیکھیے کہ اتنی کنٹرڈکشن ہے فرعون کے طرز عمل میں کہ ایک طرف اپنے آپ کو سب سے بڑا الہ کہتا
اور دوسری طرف خود بھی الہ بنائے ہوئے تھے، کیونکہ تھا تو مخلوق نا، وہ عبادت کی جو طلب اللہ نے فطرت میں رکھی ہے وہ تو بہرحال تھی، وہ پھر صحیح رستے پر جائے یا غلط پر، لیکن موجود تھی اندر۔ وَآلِہَتَک، آلہہ کیا تھے اس کے؟ گائے کو پوجتے تھے یہ لوگ، اور اس کے علاوہ اور بھی پتھر کے بہت سے بت، اصنام وغیرہ، کہ تجھے اور تیرے دین کو، آلہہ سے مراد یہاں پر دین ہے ان کا، کہ موسیٰ اور اس کی قوم کے لوگ تجھے بھی چھوڑ دیں گے اور تیرے دین کو بھی چھوڑ دیں گے، نہ تیری بادشاہت مانیں گے اور نہ تیرے دین کو تسلیم کریں گے۔ قالا، اس نے کہا دھمکی کے انداز میں، سنقتل، ان قریب ہم قتل کر دیں گے، ابناءہم، ان کے بیٹوں کو، ہم ان کے بیٹوں کو قتل کر دیں گے، ونستحیی نساءہم، اور ہم ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیں گے، وَإِنَّا، اور بے شک ہم، فوقہم، ان کے اوپر، قاہرون، قاہر ہیں یعنی غالب ہیں، قاہرون قاہر کی جمع، اور قاہر کس کو کہتے ہیں؟ غالب کو، غلبہ رکھنے والے۔ یہ ہمارے سامنے بہت کمزور ہیں اور ہم ان کو خوب مزہ چکھائیں گے۔ سورۃ غافر آیت 26 میں آتا ہے، وقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ، فرعون نے بپھر کے کہا چھوڑو مجھے کہ میں قتل کروں موسیٰ کو، ولیدعو ربہ، چاہیے کہ پکارے اپنے رب کو، بلائے مدد کے لیے اپنے رب کو، انی اخاف ان یبدل دینکم، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ یہ تمہارا دین بدل دے گا، تمہاری سوچ بدل دے گا، تمہارا طریقہ زندگی بدل دے گا، او ان یظہر فی الارض الفساد، یا یہ زمین میں فساد پھیلا دے گا، ظاہر کر دے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کی طرف بلانے والے تھے، ان پر اس نے مزید کیا الزام لگایا کہ یہ دین کا پیغام کیا ہے؟ نعوذ باللہ، فساد، کہ اس سے لوگوں کے اندر ایک کھلبلی مچ جاتی ہے اور کانفلکٹس پیدا ہو جاتے ہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ انسان موافقت نہیں کر سکتا۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو اس کے بغیر بھی معاشرے میں بہت سے کانفلکٹ ہیں لوگوں کے درمیان، لیکن وہ کسی کو نظر نہیں آتے۔ قال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، لقومہ، اپنی قوم سے، جب یہ معاملہ ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کیا تلقین کی؟ استعینوا باللہ واصبروا، مدد مانگو اللہ سے، گڑ گڑا کے دعا کرو اور صبر کرو۔ اور یہ سبق پہلے پارے میں بھی آپ نے پڑھا تھا سورۃ البقرہ میں، واستعینوا بالصبر والصلاۃ، ان الارض للہ، بے شک یہ زمین اللہ کی ہے، یورثھا من یشاء، وہ وارث بناتا ہے اس کا جس کو چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، اپنے بندوں میں سے خواہ وہ اچھے ہوں یا برے ہوں، وہ انہیں وقتی طور پر اس زمین کا وارث بناتا ہے، کیونکہ فرعون کو بھی اس نے وقتی طور پر آزادی دے رکھی تھی حکومت کرنے کی، کہا کہ یہ اللہ کی حکمت ہے، اس کی مشیت ہے، اس کا فیصلہ ہے کہ جسے چاہے وارث بنا دے۔ اور دوسرا معنی یہ کہ انڈائریکٹلی ان کو تسلی دے رہے تھے موسیٰ علیہ السلام کہ ضروری نہیں کہ فرعون کی حکومت ہمیشہ رہے، وہ جسے چاہے وارث بنا دے اور جسے چاہے زمین کی بادشاہت عطا کر دے۔ اور یورثوں میں وراثت ویسے بھی ایک کے جانے کے بعد دوسرے کو ملتی ہے نا، کسی کی زندگی میں تو وراثت نہیں ہوتی۔ والعاقبۃ، اور عاقبت، انجام، للمتقین، متقین کے لیے ہے۔ اور یاد رکھیں عاقبت اور عقبہ اچھے انجام کے لیے، اور اس کے مقابلے میں عقاب اور عقوبت برے انجام کے لیے، پیچھے بھی بتا چکی ہوں، اس کو یاد رکھیے۔ عاقبت اور عقبہ اچھے انجام کے لیے، اور عقاب اور عقوبت برے انجام کے لیے۔ حالانکہ روٹ سب کا ایک ہی ہے، جب شیپ بدلی تو معنی میں فرق ہوتا گیا۔ للمتقین، تقوی والوں کے لیے، جو اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کریں۔ اور تقوی کیا ہے؟ اللہ کا ایسا ڈر کہ جو انسان کو قائل کر دے اس بات پر کہ اسے اللہ ہی کی بات ماننی ہے، اور اللہ کی نافرمانی کے کام چھوڑ دینے، خواہ وہ کتنے ہی بظاہر اچھے کیوں نہ لگے۔ تقوی نام ہی اچھی چیزوں کو اختیار کرنے کا اور بری چیزوں کو چھوڑنے کا، اور یہ سب کچھ صرف ایک غرض سے ہو، کسی انسان کے دباؤ سے نہیں، کسی کے پریشرائز کرنے سے نہیں، بلکہ صرف اور صرف اپنے رب کی خاطر۔ تو کامیاب یہی لوگ ہوتے ہیں۔ والعاقبۃ للمتقین، اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ کامیاب ہو، اس کا انجام اچھا ہو، تو اس کے لیے اس کو دعا، صبر کے ساتھ تقوی اختیار کرنا ہوگا۔ یہ تین چیزیں انسان کو کامیابی کی طرف لے جاتی۔
ایک طرف اللہ سے مضبوط تعلق دعا کے ذریعے، اور دوسری طرف صبر. اور صبر کا کیا معنی ہے؟ اپنے آپ کو درست رویے پہ روک کے رکھنا، یعنی غلط ری ایکشن سے بچنا. غلط ری ایکشن کیا ہوتا ہے؟ اگر کوئی آپ کے دین پہ تنقید کرے تو آپ دین چھوڑ دیں، تو یہ کیا کیا آپ نے؟ صبر نہیں، آپ نے صحیح رویہ اختیار نہیں کیا. کسی نے آپ کا مذاق اڑایا اور آپ اپنے رستے سے پھر گئے، تو یہ صبر نہیں. صبر استقامت کا نام ہے کہ کوئی کچھ بھی کرے آپ کو اپنی جگہ پہ جمے رہنا ہے. اور دوسرا یہ کہ انسانوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے صبر کیا ہے کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ جہالت برتے تو آپ کو جہالت نہیں برتنی، نیگیٹو ری ایکشن سے بچنا، یہ صبر ہوتا ہے. تو وَاصْبِرُوا. اب یہاں موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا صبر کیا ہوگا کہ جس راستے پر ہو اس پہ جمے رہو. فرعون کی دھمکیوں سے، اس کے ڈراموں سے ڈرو مت، گھبراؤ نہیں. جو کر رہے ہو کرتے رہو، اس کی مدد مانگتے رہو، اور درست طریقے اختیار کرو. اپنی غلطیوں اور گناہوں کو چھوڑو، کیونکہ اچھا انجام متقین کے لیے ہوتا ہے. قالو، وہ کہنے لگے، اوذینا، ہم اذیت دیے گئے، ستائے گئے. اوذینا کس سے ہے؟ اذا سے. اذا پیچھے پڑ چکے ہیں. کہاں؟ قل ہوا اذا لن یضروکم الا اذا، وہ نہیں نقصان دے سکتے تم کو مگر اذا. تو اذا ہوتی ہے تکلیف، اذیت کے معنوں. اوذینا، ہم ستائے گئے، من قبلی، اس سے پہلے، ان تأتینا، کہ تو آئے ہمارے پاس. موسیٰ تیری ولادت سے پہلے اور تیری نبوت سے پہلے بھی ہم بہت ستائے جا رہے تھے. وَمِن بَعْدِ مَا جِئْتَنَا، اور اس کے بعد بھی ہم ستائے جا رہے ہیں. جب تو آ چکا، نبی بن چکا، ہمارے دن تو پھر نہیں بدلے، ہم تو ویسے کہ ویسے ہی ظلم کا شکار ہیں. قالا، کہا، کس نے؟ موسیٰ نے علیہ السلام. عسا، امید ہے، یعنی صبر کرو. اور صبر میں انتظار کا معنی بھی ہے. انتظار کرو، صبر کرو، امید ہے، ربکم، کہ تمہارا رب، ان یہلک عدوکم، وہ ہلاک کر دے تمہارے دشمن کو. اور تمہارا دشمن کون؟ فرعون. ویستخلفکم، اور خلیفہ بنا دے تم کو، جانشین بنا دے تم کو، فی الارض، زمین میں. اور زمین سے مراد یہاں مصر بھی ہو سکتا ہے، اور مصر کے علاوہ دوسری زمین بھی، کیونکہ داؤد علیہ السلام کے زمانے میں دوبارہ بنی اسرائیل مصر پہ قابض ہو گئے تھے. فینظر، پھر وہ دیکھے، کیف تعملون، تم کیسے کام کرتے ہو، یعنی تمہارا امتحان لے کہ تم شکر گزار ہوتے ہو یا نہیں، شکر گزار بنتے ہو یا نہیں. یعنی وہ دن دور نہیں کہ اللہ کی مدد آ جائے، تمہارا دشمن ہلاک ہو جائے، اور جس زمین پہ تمہارا دشمن قابض ہے اس زمین پہ تم قابض ہو جاؤ، اور اس کی نعمتیں اور اس کے فائدے تم اٹھاؤ، اور اس کی نعمتوں اور فائدوں سے تم متمتع ہو. اور پھر وہ دیکھے کہ تم کیسے کام کر رہے ہو، یعنی وہ تمہارے اعمال کو دیکھے گا. گویا اللہ تعالی مشکل وقت میں بھی کیا دیکھتے ہیں؟ بندوں کا عمل، کہ بندہ کرتا کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے. تو جب کبھی زندگی میں مشکل آئے تو باہر کی فکروں سے زیادہ اپنے اندر جھانک کے دیکھا کریں کہ میری کیفیت کیا ہے، میں کیا اللہ کی اطاعت پہ قائم ہوں، میرا طرز عمل کیا ہے. اور پھر جب انسان اپنے اندر دیکھتا ہے، اپنے اندر جھانکتا ہے، تو جہاں جہاں اس کو اپنی غلطی نظر آتی ہے اس کی اصلاح کرتا ہے، تو یہی عمل اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے، اور اسی سے انسان اللہ کی رحمت کا مستحق ہوتا ہے. اور جب انسان کو کوئی خوشی ملے، کوئی نعمت ملے، تو بھی اپنے اندر جھانکے، کیا دیکھے پھر کہ کہیں اس خوشی اور نعمت کو پا کے میں کوئی تکبر تو نہیں کر رہا، اپنے آپ کو بڑی چیز تو نہیں سمجھنے لگا، کیا میں اب بھی شکر گزار ہوں، فرما بردار ہوں. وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور البتہ تحقیق پکڑ لیا ہم نے آل فرعون کو. اخذ کا لفظ پکڑنے کے معنوں میں ہوتا ہے، لیکن خاص طور پر سزا کے طور پہ پکڑنا. پکڑا ہم نے آل فرعون کو، یعنی سزا دی ہم نے. کس طرح؟ بالسنین، قحط سالی کے ساتھ. سنین کا لفظ سنت ان سے ہے، سن کہتے ہیں سال کو، اور سنین جمع ہے، جمع کا صیغہ، یعنی کئی سال تک یہ سلسلہ چلتا رہا، یعنی ان پہ قحط آیا. ونقص، اور کمی ہوئی، من الثمرات، پھلوں میں سے، یعنی ان کی پیداوار کم ہو گئی. اور ثمرات جو ہیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر قسم کی پیداوار کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. لعلہم یذکرون، تاکہ وہ نصیحت پکڑیں، تاکہ وہ سبق سیکھیں. پیچھے ہم نے پڑھا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ بڑے عذاب سے پہلے
قوموں کو چھوٹے چھوٹے عذابوں میں مبتلا کرتا ہے، چھوٹی چھوٹی مصیبتیں ان پہ ڈالتا ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں، سبق سیکھیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایک شخص چوری میں پکڑا گیا تو اس پر حد جاری ہوئی، تو وہ کہنے لگا کہ مجھے معاف کر دیں، میں نے پہلی دفعہ چوری کی۔ تو انہوں نے کہا کہ چوری بھی کرتے ہو اور جھوٹ بھی بولتے ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کے جرم کو یا کسی کے گناہ کو پہلی دفعہ کرنے پر نہیں پکڑتے، اس کو ظاہر نہیں کرتے۔ ہاں، جب کوئی شخص بار بار ایک ہی گناہ کرتا ہے تو پھر اس کا پردہ کھول دیا جاتا ہے یا پھر اس کی پکڑ آ جاتی۔ تو گناہوں پر پکڑ پہلی بار نہیں ہوتی، انسان کو اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، چانس دیتا ہے، انسان اپنی اس مہلت سے ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے اور پھر اس کی چھوٹی چھوٹی پکڑ ہوتی۔ پھر جب انسان سبق نہیں سیکھتا پھر یکایک اچانک بڑی پکڑ میں آ جاتا ہے۔ لعلہم یذکرون، شاید کہ وہ سبق سیکھیں۔ یذکرون کا روٹ کیا ہے؟ ذال کاف رے، ذکر، یاد دہانی۔ سنین کا لفظ جو ہے اس سن سے نکلا ہے، اور عام طور پر کون سے سن یا کون سے سال یاد رکھے جاتے ہیں؟ یا خوشی کے یا پھر تکلیف کے، اور عموماً تکلیف کا وقت جو ہے وہ عرصے تک نہیں بھولتا انسان کو۔ اگر آپ اپنی پرسنل لائف میں بھی دیکھیں تو کوئی ایسا واقعہ یا کسی کی ڈیتھ یا کوئی خاص قسم کا حادثہ ہوا ہو تو آپ اس کو کس طرح یاد رکھتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں میرے ابا کو فوت ہوئے اتنے سال ہو گئے، کہتے ہیں نا، سال ساتھ بولتے ہیں نا، فلاں سال میں۔ اسی طرح کوئی بھی اہم واقعہ عموماً کسی دن کے ساتھ مخصوص ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر 9/11، اب اس میں آپ دیکھیں کہ 9/11 میں ڈیٹ کیوں یاد رکھی گئی؟ یعنی 9/11 لفظ آپ بولتے ہیں تو ساتھ ہی کیا آ جاتا ہے؟ اس کے پورا واقعہ آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے نا، تو اس واقعے کو صرف تاریخ میں یاد رکھا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اسلامی کیلنڈر جو ہے وہ کس سے شروع ہوتا ہے؟ ہجرت کے خاص واقعے سے۔ اور کوئی مثال، عام الفیل، مکہ پر جب چڑھائی کی تھی ہاتھیوں کے ساتھ ابرہہ کے لشکر نے، تو اب ان کی پوری تاریخ اس پر گھومتی ہے۔ یہ واقعہ عام الفیل سے 1 سال پہلے ہوا، یہ اس کے بعد ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش عام الفیل میں ہوئی، تو وہ عام الفیل جو ہے وہ ایک سمبل بن گیا۔ تو اسی طرح قوم فرعون پر جس سال قحط آتا یا جب ان کی فصلیں خراب ہوتی تو اس خاص سال کو وہ یاد رکھتے۔ پھر آہستہ آہستہ سن کا لفظ برے وقت کے لیے اور خاص طور پر قحط کے لیے استعمال ہونے لگا، عام الحزن۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ، پھر جب آتی ان کے پاس کوئی خوشحالی، یعنی مصیبت کے بعد اچھے دن آتے، قالو، وہ کہنے لگتے، لنا هذه، یہ ہمارے لیے ہے، اس پر ہمارا حق ہے۔ یعنی شکر کرنے کی بجائے کیا کہتے کہ یہ تو ہمارا حق ہے، یہ ہماری وجہ سے ہے۔ اسے اللہ کی طرف سے نعمت اور احسان نہ سمجھتے بلکہ خود کو کریڈٹ دیتے کہ ہم اسے ڈیزرو کرتے تھے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر پہنچتی ان کو کوئی تکلیف، يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، تو وہ منحوس سمجھتے موسیٰ کو اور ان کے ساتھیوں کو۔ یطیروا کا لفظ جو ہے یہ طیر سے ہے، طیر عربی میں کہتے ہیں پرندے کو۔ عربوں کے ہاں لوگ جب کوئی کام کرنا چاہتے تو وہ پرندوں سے شگون لیتے۔ کیسے؟ مثلا پرندوں کو اڑاتے، کہیں بیٹھے ہوئے ہوتے ان کو اڑاتے، اگر پرندے اڑ کے دائیں طرف جاتے تو یہ سمجھتے کہ کام درست ہے، کر لینا چاہیے، اور اگر اڑ کے بائیں طرف جاتے تو وہ کام نہیں کرتے تھے۔ دائیں طرف اڑ کے جانے والے پرندے کو سانح کہا جاتا، جیسے سانحہ نہیں ہم لکھتے، اور بائیں طرف جانے والے کو بارح کہا جاتا، بے الف ریح، بارحہ۔ بارح بدقسمتی کی علامت تھا اور سانح خوش قسمتی کی علامت۔ اور اگر ان کو کوئی مصیبت آتی، تکلیف آتی، یعنی جان میں، مال میں، کسی طرح کی کوئی آزمائش آتی، یطیروا بموسیٰ ومن معہ، تو وہ موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کو منحوس سمجھتے کہ یہ ان کی وجہ سے ہم پر مصیبت آئی۔ الا، سنو، خبردار، انما، بے شک، طائرہم، ان کی نحوست یا ان کا نصیب، عند اللہ، اللہ کے پاس ہے۔ یعنی وہ تو اللہ کو پتا ہے کہ کون کس حال میں ہے۔ انسانوں کو تو اپنی عاقبت کا یا اپنے انجام کا یا اپنے حال کا یا اپنی پوزیشن کا کچھ پتا نہیں کہ
ہم میں سے کون کہہ سکتا ہے کہ میرا کیا مقام ہے وہاں؟ کسی کو کچھ پتہ نہیں، یا میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان میں سے اکثر جانتے نہیں، لوگ اس بات سے لا علم ہیں کہ دنیا میں اپنا مقام یا لوگوں کی نظر میں اپنا مقام پہچاننے کی بجائے اللہ کی نظر میں پہچانو کہ وہاں تمہارا کیا مقام اور مرتبہ ہے۔ اس میں آپ دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے بھی اور بعد میں بھی جتنے پیغمبر آئے ان کے ساتھ ان کی قوموں نے یہی سلوک کیا۔ سورۃ یاسین آپ نے پڑھی ہوگی، اس میں آتا ہے کہ جب پیغمبر ایک قوم کے پاس آئے تو وہ ان سے کیا کہنے لگے؟ انا تطیرنا بکم، ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، تمہارے آنے کی وجہ سے ہمارا سکون چین اٹھ گیا، لئن لم تنتہوا لنرجمنکم، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تم کو سنسار کر دیں گے، وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ہماری طرف سے تم کو سخت تکلیف پہنچے گی۔ تو پیغمبروں نے کیا جواب دیا؟ قَالُوا طَائِرُكُم مَّعَكُمْ أَإِن ذُكِّرْتُم بَلْ أَنتُم قَوْمٌ مُسْرِفُونَ۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منافقین نے کیا معاملہ کیا؟ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، یہ سب چیزیں اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہیں۔ تو یہاں پر ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ کیا شگون لینا جائز ہے؟ یہ جو پرندوں سے شگون لیتے تھے یا انسانوں سے شگون لینا یا مختلف چیزوں سے جو شگون لینا ہوتا ہے، یہ دن اچھا ہے اور یہ دن منحوس ہے، یہ وقت اچھا اور یہ وقت منحوس ہے، یہ انسان بڑا بابرکت اور یہ منحوس ہے۔ شگون کے بارے میں ہمارا دین کیا کہتا ہے؟ دلیل سے بتائیے۔ انما طائرهم عند اللہ، اور کیا دلیل ہے؟ غیب کا علم اللہ کے پاس ہے۔ ایک کیسٹ ماہر سفر اور بدشگونی۔ ایکچولی شگون لینا شرک ہے، شرک۔ حدیث میں آتا ہے الطیرۃ شرکن، طیارہ شرک ہے، بدشگونی، اور پرندوں سے شگون لینا منع ہے۔ ہمارے ہاں آپ دیکھیے کہ عام طور پر ہمارے کلچر میں کیا یہ کوا بول پڑا ہے تو اب کیا ہوگا، یہ کیا شگون لیا نا؟ لیکن لا علمی اور جہالت میں، بے خبری میں ایسی کتنی باتیں ہیں جو ہم منہ سے نکالتے رہتے ہیں۔ بلی کالی گزر گئی تو اب کام نہیں ہوگا، 13 نمبر کو منحوس سمجھتے ہیں، اور جوتی پہ جوتی چڑھ گئی تو سفر ہوگا، چھینک آئی تو کوئی یاد کر رہا ہوگا، اگر زبان کٹ گئی تو کسی نے کوئی بددعا دی ہوگی، برتن ٹوٹے تو بلا آ گئی، بلیاں بولیں تو معلوم نہیں کیا ہو گیا۔ بہرحال یہ سب باتیں بیکار کی باتیں، ان باتوں کی کوئی حقیقت نہیں، اور ہم سب کو پورے شعور کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ ایسے سارے خیالات اور ردی کباڑ خانے کو اپنے دل دماغ سے باہر نکالنا ہوگا، ورنہ ایسی باتیں ایمان کو نقصان دینے والی، کیونکہ شرک میں شامل، نہ کسی کے آنے سے کچھ ہوتا اور نہ کسی کے جانے سے کچھ ہوتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک دفعہ چاند گرہن ہو گیا تھا، تو آپ کے صاحبزادے کی وفات ہوئی تھی اس موقع پر، تو لوگوں نے ان 2 واقعات کو اکٹھا کر لیا، تو آپ نے فرمایا کہ اس کا تعلق کسی کی موت اور حیات سے نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں، یعنی کسی کے فوت ہونے پر چاند گرہن نہیں ہوتا، یعنی اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ ایسی ساری سوچیں اور انسان کو ویسے بھی بزدل بناتی کہ اگر انسان ایسی چیزوں سے نتائج نکالتا رہے، یہ صرف ذہن کی اختراع ہے، شیطان کے وسوسے ہیں، ان کی حقیقت کچھ بھی نہیں۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ بعض لوگ لوگوں کو منحوس بتاتے ہیں، آج فلاں میرے گھر میں آیا تھا لہٰذا یہ سارے کام خراب ہو گئے۔ کتنا عام ہے کہ معلوم نہیں صبح صبح آج کس کا منہ دیکھا کہ سارے دن کے کام خراب ہو گئے۔ دیکھیں بعض اوقات ہم بغیر سوچے سمجھے اس طرح کی باتیں بولتے رہتے ہیں، سنی سنائی، کوئی کہہ رہا تھا، سن رہے تھے، ہمیں بھی اچھی لگی، شیطان نے اس عمل کو بڑا خوبصورت بنایا، اس جملے کو بڑا ہی اٹریکٹیو بنا دیا، لہٰذا ہم نے بے سوچے سمجھے اس جملے کو کیچ کر لیا اور اس وائرس سے خود بھی متاثر ہو گئے، اور ہم بھی وہی بولنے لگے جو دوسرے بول رہے ہیں۔ کوئی جا رہا ہو تو پیچھے سے آواز نہ دو، کام رک جائیں گے۔ پھر کیسے رک جائیں گے؟ اور وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہر انسان کا شگون ہم نے اس کی اپنی گردن میں لٹکا رکھا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اس کا اعمال نامہ۔ انسان کے اوپر جو بلائیں آتی ہیں وہ اس کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہیں، نہ کہ کسی بیچارے پرندے کی وجہ سے یا کسی جانور کی وجہ سے۔ یہ بھی ہم کسی کو بلیم کر رہے ہوتے ہیں نا جب کوئی کمی ہوتی ہے، کہ وہ سبب ہے، وہ ریزن ہے، تو یہ تو شیطانی خیال ہے
کہ اپنی غلطی اور اپنی کمی کوتاہی اور گناہ کو کسی اور کے ذمہ ڈالنا. اور اس وجہ سے آپ دیکھیں کہ لوگوں کی زندگی حرام ہو جاتی، اور اس میں عموماً زیادہ میں دیکھتی کہ عورتیں انوالوڈ ہیں، اور گھروں میں زیادہ ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں، اور پھر عورت کو بھی منحوس سمجھتے ہیں. اگر کوئی بیوہ ہو جائے تو وہ زیادہ ہی بیچاری مشکل کا شکار ہو جاتی. وقالو، اور انہوں نے کہا، مہما، جب کبھی، تأتنا، تو لایا ہمارے پاس، بھی اس کو، من آیتن، کوئی بھی نشانی، لتسحرنا بہا، کہ تو ہمیں اس کے ساتھ مسحور کر دے، کہ جب کبھی بھی تو ہمارے پاس کوئی نشانی لائے گا کہ ہمیں مسحور کرنا چاہے، فما نحن لک بمؤمنین، تو ہم تجھ کو ماننے والے ہیں ہی نہیں، ہم مانیں گے ہی نہیں تجھے، تو خواہ کوئی بھی نشانی لے آئے. اب آپ دیکھیے کہ یہ ہٹ دھرمی کی انتہا ہے نا، پہلے سے چیلنج کر دیا، کچھ بھی کر لو ہم نے نہیں ماننا. اب اگر کوئی شخص اس حد تک ہٹ دھرم ہو تو اس کو دلائل یا معجزات یا نشانیاں یا آیات کیا فائدہ دے سکتی؟ کچھ بھی نہیں. جس نے تہیہ کر لیا اور ڈیسائیڈ کر رکھا ہو کہ کچھ بھی ہو جائے میں نے نہیں ماننا. سورۃ الاسراء میں بھی آتا ہے 101 میں، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزات دیے تھے، کھلی کھلی 9 نشانیاں دی تھیں، لیکن انہوں نے کسی بھی نشانی کو مان کے نہ دیا، کسی کو قبول نہ کیا. اور جب انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہمیں ماننا ہے ہی نہیں، تو اس کے بعد پھر کیا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ یا رب تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں مال اور زینت سے نواز رکھا ہے. ربنا لیضلوا عن سبیلک، اے ہمارے رب یہ اس لیے ہے کہ وہ تیرے رستے سے لوگوں کو بھٹکائیں. ربنا اطمس علی اموالہم، اے رب ان کے مال مٹا دے، ختم کر دے. واشدد علی قلوبہم، اور ان کے دل بند کر دے، یعنی ان کے دلوں کو مہر لگا دے. فلا یؤمنوا، یہ ایمان نہ لائیں، حتی یروا العذاب العلیم، یہاں تک کہ دردناک عذاب دیکھ لیں. اب موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد مزید ان پہ کچھ آزمائشیں آتی ہیں. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، ہم نے ان پر طوفان بھیجا. تو یہ طوفان کیا ہوتے ہیں؟ آزمائش ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے امتحان ہوتے ہیں، وارننگ ہوتے ہیں اس بڑے دن کے عذاب سے پہلے. اور طوفان کس کا ہوتا ہے؟ بارش اور آندھی کا. روایات میں آتا ہے کہ اتنا بڑا طوفان تھا کہ جس سے ان کے گھر ڈوب گئے، اور یہ خود بھی پانی میں ڈوبے ہوئے تھے. والجرادہ، اور ٹڈیاں بھیجی. جرادت ان کی جمع. ٹڈی دل جو ہوتے ہیں وہ کھیتوں کو نقصان دیتے ہیں، کپڑوں وغیرہ کو بھی نقصان دیتے ہیں، تو ٹڈیوں کی ٹڈیاں ان کے اوپر مسلط کر دی. والقمل، اور قمل. قمل غلے کو کھانے والے کیڑے کو کہتے ہیں، گھن جسے کہتے ہیں، چچڑی کی قسم کا ہوتا ہے. سسریاں بھی جنہیں بولتے ہیں، اناج میں لگ جاتی ہیں. جوؤں کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے قمل، یعنی ان کے کھانے میں، ان کے جسموں میں ہر چیز کو کاٹنے لگی. اور یہ اصل میں اللہ کی طرف سے ایک عذاب تھا، لیکن انہیں سمجھ نہ آئی. والضفادع، اور مینڈک، ہر جگہ ہر طرف، ضفدع کی جمع. والدم، اور خون، پانی میں، کھانے میں، ہر چیز میں خون. جراد کا واحد جرادتن ہے، قمل کا قملتن ہے، اور ضفادع کا ضفدعن ہے. جیسا جیسا انکار بڑھتا گیا ایسا ایسا عذاب بھی زیادہ ہوتا گیا. لیکن آپ دیکھیے کہ کتنی مہلت دی گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا. ایک کے بعد ایک چانس ان کو ملتا رہا، لیکن جب وہ نہیں سنبھلے تو بالآخر خاتمہ کر دیا گیا. آیات مفصلات، یہ نشانیاں تھیں الگ الگ. مفصل فصل سے، اور فصل کس کو کہتے ہیں؟ کھول کھول کے بیان کرنا یا الگ الگ کرنا. یعنی یہ ساری کٹھی نہیں آئی تھی بلکہ الگ الگ آئی تھی. فاستکبروا، پھر بھی ان کی اکڑ نہ ٹوٹی، انہوں نے تکبر کیا. وکانوا قوما مجرمین، اور تھے وہ مجرم لوگ، مجرم قوم تھی. کیوں مجرم کہا ان کو؟ ان کے تکبر کی وجہ سے، حق سے انکار کی وجہ سے، حالانکہ حق کھلا کھلا ان کے سامنے موجود تھا. ولما وقع علیہم الرجز، اور جب واقع ہو گیا ان پر عذاب. کون سا عذاب؟ یا تو پچھلے عذابوں میں سے کوئی ایک، یا پھر طاعون.
کیونکہ حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل پر طاعون بھی آیا تھا، طاعون کی بیماری بھی آئی تھی۔ بخاری اور مسلم میں اسامہ بن زید کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طاعون ایک ایسا عذاب ہے جو اللہ نے بنی اسرائیل پر، یعنی بنی اسرائیل کا نام آتا ہے، اور تم سے پہلی قوموں پر بھیجا تھا، اس لیے اگر کسی جگہ طاعون ہو تو خود وہاں نہ جاؤ، اور اگر وہاں پیدا ہو جائے جہاں تم ہو تو وہاں سے مت بھاگو، کیونکہ اور جگہوں پہ پھر وہ پھیلے گا۔ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ، اور جب واقع ہوا ان پر عذاب، اور رجز کہ ایک ہی جیسا ہوتا ہے، کپ کپانے والا، لرزانے والا، شدید عذاب۔ رجز کون سا عذاب ہوتا ہے؟ کپ کپانے والا، یعنی جسے دیکھ کے ایک دم کچکچی ہو، اندر کپ کپاہٹ ہو، لرز اٹھے، یعنی کچھ چیزیں اتنی گندی اور اتنی خراب ہوتی ہیں کہ انسان ان کو دیکھ نہیں سکتا، دیکھتے ہی پورے جسم کے اندر جیسے ایک لرزہ سا آ جاتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ اگر اس رج سے مراد طاعون ہو تو طاعون میں بخار بھی ہوتا ہے، اور وہ ایک چھوٹے سے کیڑے سے ہوتا ہے، تو عموماً پھر کیا ہوتا ہے، اس سے جسم کے اندر ایک کپ کپی ہوتی ہے۔ جب جسم میں پس پڑ جائے، انفیکشن ہو، تو اس سے بھی ایک کپ کپاہٹ کسی اور لرزش کی کیفیت ہوتی ہے۔ تو رجز ایسا عذاب جس میں گندگی بھی ہو، کپ کپاہٹ اور لرزاہٹ بھی ہو، اور شدید قسم کا۔ قالو، وہ کہنے لگے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، ادع لنا ربک، دعا کر ہمارے لیے اپنے رب سے۔ خود نہیں دعا کی، خود نہیں جھکے، خود نہیں مانے۔ بما، بوجہ اس کے جو عہد عندک، اس نے عہد کیا ہے تیرے پاس، تجھ سے جو وعدہ کر رکھا ہے، کس چیز کا؟ کہ وہ تیری دعائیں سنے گا، تیری دعا قبول ہوگی، یا جو نبوت اس نے تجھے عطا کر رکھی ہے۔ لئن کشفت عنا الرجز، البتہ اگر تو نے کھولا ہم سے اس عذاب کو، لنؤمنن لک، البتہ ہم ضرور ایمان لے آئیں گے تیرے لیے، وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي اسرائیل، اور البتہ ہم ضرور بھیجیں گے تیرے ساتھ بنی اسرائیل کو، یعنی پھر ہم تیرے ساتھ بھی نرمی کا معاملہ کریں گے اگر تو ہمارا عذاب ٹال دے۔ کشف کا کیا مطلب ہے؟ کھول دینا، ہٹا دینا۔ کشف عن یعنی اس مصیبت کو ہم سے اٹھا لے، ٹلوا دے، تو ہم تجھے بھی مان جائیں گے کہ تو واقعی سچا رسول ہے، اور بنی اسرائیل کو بھی تیرے ساتھ بھیج دیں گے، یعنی پھر ہم تجھے مانیں گے اور تیری بات اور تیرے مطالبات پورے کر دیں گے۔ وہ مطالبہ جو شروع میں کیا تھا موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہ تم ایمان لے اور ان کو بھیجو میرے ساتھ، یعنی بنی اسرائیل کو بھیجنے کا۔ فلما کشفنا عنہم، پھر جب ہم نے ہٹا دیا ان سے، کھول دیا ان سے، کیا؟ الرجز، عذاب، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ہم نے ان کی مصیبت ٹال دی، الی اجل، ایک وقت تک، ہم بالغوہ، وہ پہنچنے والے تھے اس کو۔ بالغو اصل میں بالغون تھا، بالغ کی جمع، بالغ کہتے ہیں پہنچنے والا، اور بالغ جو بچہ ہو جاتا ہے اس کا مطلب یہ کہ وہ جوانی کی عمر کو پہنچ گیا۔ تو یہاں کس اجل کی طرف اشارہ ہے جس کو انہیں پہنچنا تھا؟ خاتمے کا وقت، کیونکہ اللہ نے ان کے خاتمے کا ایک وقت مقرر کر رکھا تھا نا، اس سے پہلے تو انہیں دنیا سے نہیں جانا تھا، وہ وقت انہیں پورا کرنا تھا۔ لیقضی اجل مسمی، پیچھے آپ پڑھ چکے نا، اللہ ہر روز زندگی کا ایک دن دیتا ہے تاکہ ہر شخص کی جو لکھی ہوئی عمر ہے وہ پوری ہو جائے۔ تو افراد کی اور اقوام دونوں کی عمر لکھی ہوئی کہ کس کو کتنا جینا ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان کا عذاب ٹل گیا، اور ان کو اپنے خاص جینے کی جو مدت یا عمر تھی یا مہلت تھی اس تک مہلت مل گئی۔ تو پھر کیا ہوا؟ اذا ہم ینکثون، جب وہ توڑنے لگ گئے، کیا؟ اپنا عہد، یعنی انہوں نے اپنا عہد توڑ دیا، واپس اپنے کفر پہ آ گئے، وعدہ نہیں نبھایا۔ ینکثون، نون کاف سے توڑنے کے معنوں میں، عہد توڑنے کے لیے نکث کا لفظ آتا ہے۔ فانتقمنا منہم، اب ان سے آخری چانس ختم، جب یہاں آ کے انہوں نے عہد کی خلاف ورزی کی تو ان کی مہلت ختم۔ فانتقمنا منہم، تو ہم ان سے ناراض ہو گئے، ہم نے ان سے انتقام لے لیا۔ فاغرقناہم، ہم نے ان کو غرق کر دیا، ہم نے ان کو ڈبو دیا۔ کہاں؟ فی الیم میں، سمندر میں۔ یم، یم جو ہے یا میم میم، سمندر کے لیے استعمال ہوتا ہے
تیمم کا لفظ بھی اسی سے نکلا ہے، بِأَنَّهُمْ، بوجہ اس کے کہ وہ یا انہوں نے کذبوا بآیاتنا، ہماری آیات کو جھٹلایا تھا، ساری نشانیوں کا اور آیات اور احکامات کا انکار کیا تھا، وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور تھے وہ ان سے غافل۔ غافلین کس کی جمع ہے؟ غافل کی، یعنی وہ ان سے غفلت برت رہے تھے۔ کس قسم کی غفلت؟ کیسے غافل تھے وہ؟ ان کی یہ سوچ کہ ہم جو بھی کریں کچھ نہیں ہونا، کیونکہ ہر تکلیف کے بعد پھر وہ تکلیف ختم ہو جاتی، جب برے حالات آتے، برے دن آتے، پھر اچھے آتے، پھر وہ کہتے یہ تو زمانے کا ہیر پھیر ہوتا ہی رہتا ہے، اور جب مصیبت آتی تو تھوڑی حال فریاد کرتے، موسیٰ علیہ السلام سے کہتے دعا کرو، جب دعا سے مصیبت ٹل جاتی تو کہتے یہ تو ہمارا حق تھا، یہ تو ہوتا ہی ہے ایسے، کبھی تکلیف ہوتی ہے پھر ٹھیک ہو جاتی ہے، اس میں تمہارا کیا کمال ہے، اور پھر کوئی بات نہ مانتے، اور ہر چانس کو انہوں نے گنوا دیا، اور اس بات سے غافل تھے کہ ایک دن ان کی پکڑ بھی ہونا ہے۔ وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ۔ یہ حال صرف فرعون اور اس کے حواریوں کا نہیں تھا، بلکہ یہ ساری گمراہ اقوام کا حال رہا ہے کہ وہ اصل حقیقت سے غافل رہے۔ اتنی بڑی سچائی جس سے ہر ایک کو واسطہ پڑنا ہے، یعنی قیامت آنی ہے، اسی کو بھولا رہتا ہے، اسی کی طرف توجہ نہیں دیتا۔ اور یہ کس قدر بدقسمتی کی بات ہے نا کہ انسان ایک سچائی کو، ایک حقیقت کو دیکھ کے آنکھیں بند کیے رکھے اور اس کے لیے کچھ بھی تیاری نہ کرے۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ، اور ہم نے وارث بنا دیا قوم کو۔ قوم سے مراد یہاں بنو اسرائیل ہے، جیسے کہ سورۃ الشعراء آیت 59 میں آتا ہے كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بنی اسرائیل، اسی طرح اور وارث بنا دیا ہم نے اس کا بنی اسرائیل کو۔ الذین، وہ جو، کانو تھے وہ، یستضعفون، کمزور سمجھے جاتے۔ یستضعفون کا لفظ کس سے ہے؟ ضاد عین فے، ضعیف۔ ضعیف کس کو کہتے ہیں؟ کمزور کو۔ وہ جو کمزور سمجھے جاتے تھے، ضعیف سمجھے جاتے تھے غلام ہونے کی وجہ سے، مشارق الارض، زمین کے مشرقوں کا، ومغاربہا، اور اس کے مغربوں کا، اور اس سے مراد مصر اور شام کا علاقہ ہے کہ زمین کے مشرق اور مغرب کا ہم نے ان کو وارث بنا دیا۔ یعنی وہ قوم جو گری پڑی تھی، ذلیل تھی، غلام تھی، جس سے بیگار لی جا رہی تھی، جن کی کوئی سے نہ تھی، انہیں اللہ تعالیٰ نے ان ساری نعمتوں کا وارث بنا دیا جو ظالموں کے پاس تھی۔ التی، وہ جو، بارکنا فیہا، ہم نے برکت رکھی تھی اس میں، وتمت کلمت ربک الحسنی، اور پوری ہو گئی بات تیرے رب کی، کلمہ بات، ربک تیرے رب کی، کون سی بات؟ الحسنی، بھلائی والی، یعنی اچھا وعدہ جو اس نے بنی اسرائیل سے کیا تھا وہ وعدہ پورا ہو گیا۔ کیا وعدہ تھا؟ کہ اگر تم صبر کرو گے تو کامیابی تمہارے لیے ہے۔ حسنہ کا لفظ جو ہے یہ صفت ہے کلمہ کی، یعنی کلمتاً حسنہ، اور دوسرا اس کا مذکر ہوتا ہے احسن، اسم تفضیل کا صیغہ ہے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بنی اسرائیل، بنی اسرائیل پر تیرے رب کا وعدہ پورا ہوا۔ سورۃ الاعراف آیت 129 میں آتا ہے عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ۔ سورۃ القصص میں آتا ہے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، اور ہم ارادہ رکھتے تھے، ہم چاہتے تھے کہ ہم ان لوگوں پر احسان کریں جنہیں زمین میں کمزور بنا کے رکھا گیا تھا، یعنی جو زمین میں کمزور تھے، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فتح یاب کرنے کا ارادہ کر رکھا تھا۔ تو اللہ کا ارادہ پورا ہوا، اور اس کی وجہ کیا تھی؟ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بنی اسرائیل بِمَا صَبَرُوا، اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا کہا تھا؟ پیچھے پڑھا ہے 128 میں، قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا، دو چیزوں کو پکڑے رکھو، نمبر 1 اللہ سے مدد لو اور دوسرے صبر کرو۔ وَدَمَّرْنَا، اور تباہ کر دیا ہم نے، دمرنا دال میم رے، تدمیر، ایبسولوٹ ڈسٹرکشن، خاتمہ، تخریب، تعاون پلیگ کے لیے آتا ہے۔ ما کان یصنع، جو بھی بناتا تھا، فرعون،
کیا بناتا تھا فرعون؟ بڑی بڑی عمارتیں. اب دیکھیے کہ ایجپشن سویلائزیشن جو ہے اس کا جتنا بھی آرٹ اور کلچر آج بھی دنیا میں نمونہ عبرت موجود ہے. جتنی زبردست ترقی لکھنے پڑھنے میں اور مختلف طریقوں سے کی انہوں نے، وہ ساری کی ساری چیزیں ختم ہو کر رہ گئیں، کیونکہ ان کو بنانے والے اور ان کو چلانے والے ہاتھ ختم ہو گئے تھے. یعنی آج بھی آپ دیکھیں کہ ان کی تحریروں کو پڑھنا مشکل کام ہے. اور ان کے جتنے بھی آرٹ یا سکلز تھی، اگر آج دیکھا جائے تو ممیز کو محفوظ کرنے کا جو آرٹ تھا، کسی کو نہیں پتا کہ وہ کیا کرتے تھے. اندازے ضرور ہیں. اسی طرح آپ دیکھیے کہ جو ان کے آرٹ کے نمونے ملتے ہیں، مثلاً آرٹ کے جو رنگ انہوں نے استعمال کیے ہیں وہ آج تک باقی ہیں. مجھے ایجپٹ میں سب دیکھنے کا اتفاق ہوا تو وہ ساری چیزیں تو موجود ہیں، لیکن آج تک وہ راز ہیں. کیسے کہ جو بنانے والے تھے جب وہ نہیں رہے تو وہ سب کچھ خراب ہو گیا. دمرنا، ہم نے برباد کر دیا. اب انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ سب چیزیں تو بچی ہوئی ہیں، چیزیں تو نہیں برباد، لیکن کیا برباد ہو گیا؟ وہ سب سلسلہ ختم ہو گیا. وقومہ، اور اس کی قوم یعنی اس کے لوگ، وما کانوا یعرشون، اور جو کچھ وہ اوپر اٹھاتے تھے. یعرشون کا لفظ عرش سے ہے. کیا اوپر اٹھاتے تھے؟ یعنی اونچی عمارتیں بناتے تھے. جیسے حامان کو فرعون نے کہا تھا نا کہ یا حامان ابن لی عندک صرحا، کہ میرے لیے ایک اونچا سا محل بناؤ کہ جس پہ چڑھ کے موسیٰ کے الہ کو دیکھوں. تو بہرحال بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا کی اور ان کا دشمن ختم ہو گیا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.